اس موقع سے میں آپ کے سامنے دو باتیں یہاں پر پیش کرنے جا رہا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ مفتی صاحب اس موقع سے خطاب فرمائیں گے۔ دو باتیں مدرسے سے متعلق ہے۔ پہلی بات مدرسے کا تعارف اور اس کی کارگزاری، اور دوسری بات ہے مدرسے کے ضروریات۔ مدرسے کے تعارف کے سلسلے میں آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ سن 2000 میں اس مدرسے کا قیام عمل میں آیا اور الحمدللہ تقریباً 25 سال ہونے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے روا دوا ہیں، اور اس شہر میں بلکہ اس کے مضافات میں آس پاس کے علاقوں میں مدرسے کے ذریعے، مدرسے کے طلباء کے ذریعے، مدرسے کے حفاظ کے ذریعے یا مدرسے سے پڑھ کے آگے بڑھنے والے عالموں کے ذریعے بہت فائدہ ہوا ہے۔ ابھی فی الحال مدرسے کی کارگزاری یہ ہے کہ یہاں پر جو لڑکوں کا مدرسہ ہے یہ اور لڑکیوں کا مدرسہ جو نال صاحب گڈھے میں ہے، دونوں کی تعداد ملا کر کے 580 کل طلباء اور اسٹوڈنٹس یہاں پر ہیں، 580 اسٹوڈنٹس۔ اور جو ہاسٹل میں رہنے والے بچے ہیں، ہاسٹل کا نظام یہاں پر ہے، وہاں لڑکیوں کے لیے نہیں ہے۔ یہاں پر ہاسٹل میں رہنے والے تقریباً 175 طلباء ہیں، اور اسی طریقے سے جو یہاں پر اور لڑکیوں کے مدرسے میں جو اساتذہ ہیں، جو اسٹاف ہے، ان سب کی تعداد ملا کر کے 54 ہے۔ اور اب تک جن طلباء نے قرآن کریم کو حفظ
کیا ہے یہاں پر جو لڑکوں کا مدرسہ ہے اس میں 119 طلباء ہیں، اور وہاں لڑکیوں کے مدرسے میں حفظ تکمیل کرنے والی لڑکیاں 60 ہیں۔ اسی طریقے سے لڑکیوں کے مدرسے میں چونکہ مکمل عالمیت بھی ہے تو مکمل عالمیت سے فارغ التحصیل ہونے والی لڑکیوں کی تعداد 61 ہے، 61۔ اور اس طریقے سے اس سال ابھی جو چل رہا ہے اس میں اب تک تقریباً 7 طلباء نے حفظ مکمل کر لیا ہے۔ ابھی 13 طلباء، کل ملا کر کے 13 طلباء اس سال یہ آنے والے 2 مہینوں میں حفظ مکمل کر لیں گے۔ تو اس سال حفظ مکمل کرنے والے جو حافظ ہیں ان لڑکوں کی تعداد 13 ہے، اور لڑکیوں میں 5 لڑکیاں حفظ مکمل کرنے والی ہیں انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے 4 لڑکیاں عالمیت کی تکمیل کرنے والی ہیں۔ تو یہ مختصر سی کارگزاری ہے مدرسے کی۔ اس طریقے سے مدرسے سے جڑے ہوئے جو شعبے ہیں ان میں بھی اس خدمات مدرسے کی چلتی ہیں، جس میں قابل ذکر شعبے جو ہیں، ایک تو سلطان المکاتب، مکاتب کے اور عصری طلباء جو اسکولز وغیرہ میں پڑھتے ہیں، جو مدرسے تک پہنچ نہیں پاتے، ان کو اپنے جگہ اور اپنے مساجد، قریب کی مساجد میں تعلیم دینے کے لیے شام کے وقت میں مکاتب کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اور اس میں بھی جو مدرسے سے جڑے ہوئے مکاتب ہیں کل ملا کر کے سلطان المکاتب کے تحت میں ہوں یا دیگر مساجد میں اگر طلباء کی تعداد دیکھی جائے تقریباً 500 طلباء اور طالبات ہیں جو عصری اداروں سے وابستہ ہے، اسکولز پڑھتے ہیں اور مدرسے سے کسی نہ کسی طریقے سے ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اسی طریقے سے مساجد کا نظم و ضبط بھی، مختلف مساجد ہے شہر کی، اس کا بھی نظم و ضبط مدرسے کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ دارالافتاء بھی ہے جس کے تحت میں ہزاروں فتاوی اب تک دیے جا چکے ہیں، اور میراث کے، نکاح طلاق کے جو تھوڑے سے سنجیدہ اور سنگین مسائل ہوتے ہیں تو ان میں بیٹھ کر بات چیت بھی کی جاتی ہے، اور لیٹر پیڈ کے ذریعے سے ان کو اعتماد میں بھی لیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے مدرسے کے دیگر شعبجات کی کارگزاریاں ہیں۔ اور ایک قابل ذکر بات جو مدرسے کی سنانی تھی وہ یہ ہے کہ چونکہ عصری تعلیم کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے مدرسے نے تقریباً 2 سال پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو ابتدائی طلباء ہیں، نازلہ کے طلباء، مدرسے کے 3 سیکشنز ہیں یہاں پر جو ہیں۔ پہلا سیکشن ہے نازلہ کا، جس میں طلباء قرآن دیکھ کر پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ آگے بڑھتے ہیں، قرآن کو یاد کرنا شروع کرتے ہیں، حفظ قرآن کریم جس کو کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد شعبہ عالمیت کا سیکشن ہوتا ہے۔ تو ان تینوں سیکشن کے میں مختلف طلباء ہیں اور ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ شعبہ ناظرہ میں چونکہ چھوٹی عمر کے طلباء ہوتے ہیں اور ان کو قرآن دیکھ کر کے پڑھنا ہے، تو ان کا صبح کا جو ٹائم ہے 12:30 تک، اس میں تو وہ قرآن پڑھتے ہیں، اپنی دینی چیزیں اور دینیات پڑھتے ہیں، جس میں اردو بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر چیزیں ہیں۔ پھر اس کے ساتھ دوپہر کی جو ان کی میقات ہے اس میں وہ مکمل اسکول کا نصاب پڑھ رہے ہیں جو علماء کی نگرانی میں تیار کیا گیا، جس میں مدرسے سے جو وابستہ چیزیں ہیں، مدرسے کے طلباء کو سوٹ ہونے والی چیزیں، ایسے نصاب کو تیار کیا گیا اور مکمل عصری نصاب ہے، اور جتنے بھی اس میں سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ سارے اس میں رکھے گئے ہیں۔ اس طریقے سے ناظرہ کے طلباء ایک اندازہ یہ ہے کہ 5th تک کی تعلیم پراپر وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری کوشش ہے اور اس میں ہم کامیاب ہونے کے قریب بھی ہیں۔ تو بہرحال یہ مدرسے کی مختصر سی کارگزاری۔ اب مدرسے کے ضروریات کے سلسلے میں ایک مختصر رپورٹ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ماہانہ اخراجات مدرسے کے جو ہوتے ہیں وہ اس کا ساؤنڈ کم، ماہانہ جو اخراجات ہوتے ہیں یہاں ذکور کے مدرسے میں تقریباً 4.5 لاکھ کے قریب، اور وہاں نسوان لڑکیوں کا جو مدرسہ ہے اس میں 1.5 لاکھ کے قریب کے اخراجات ہوتے ہیں۔ یعنی اس طریقے سے 6 لاکھ کے قریب ہر مہینہ مدرسے کا خرچ ہوتا ہے۔ اور اگر ہم فیسوں کا اندازہ کرتے ہیں، فیس میں چونکہ آپ جانتے ہیں کہ مدرسوں میں فیس میں چھوٹ ہوتی ہے اور ایک حساب سے ہی وصول کیا جاتا ہے، جو دینے والے ہیں ان سے لیا جاتا ہے، درگزر کیا جاتا ہے، تو فیس جو ہے تقریباً 1 لاکھ کے آس پاس وصول ہو جاتی ہے۔ یہ بہت احتیاط سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، 1 لاکھ کے آس پاس وصول ہو جاتی ہے۔ باقی جتنا خرچ ہوتا ہے وہ اسے اہل خیر حضرات سے ہی اس کی بھرپائی کرنی پڑتی۔ اس طریقے سے اگر سالانہ خرچ دیکھیں گے دیگر اخراجات کو ملا کر کے تقریباً 70 لاکھ کے قریب یہ پہنچ جاتا ہے۔ تعمیرات کے خرچوں کے علاوہ یہ خرچ ہے جو آپ کے سامنے رکھا گیا۔ بہرحال یہ مختصر سی رپورٹ آپ حضرات کے سامنے سنانی تھی۔ یہاں پر میں ایک وضاحت کرتا چلوں کہ آپ جانتے ہیں مدرسوں کی اہمیت سے بھی آپ واقف ہیں، بارہا آپ نے سنا بھی ہوگا
یہ مدرسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ اور آپ کی صفہ کا جو مدرسہ ہے اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شروع کیا تھا مکے میں دار ارقم میں، مدینے میں مسجد نبوی میں صفہ کا چبوترا مشہور ہے، اس میں آپ کے جو طلبہ ہیں وہ وہاں پر ہوتے تھے۔ اس میں کچھ مدینے کے رہنے والے بھی ہیں جو آتے جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اور کچھ ہاسٹل کے بھی ہیں جو دیگر دیہاتوں سے آ کے مسجد میں ہی ان کا قیام ہوتا تھا۔ تو اس طریقے سے نبی علیہ السلام کے پاس بھی مدرسہ ہے اور وہاں بھی تعلیم دی جا رہی ہے، اور اسی سے یہ سلسلہ جڑا ہوا ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ کار بھی یہی ہوتا تھا کہ آپ علیہ السلام اپنی جو تعلیم گاہ ہے اور اپنے جو وہاں پر پڑھنے والے طلباء ہیں ان کے طلب علم کو پروموٹ بھی کیا کرتے تھے، اس کی ترغیب بھی آپ ممبر سے بیان کیا کرتے تھے تاکہ ان کے اندر بھی وہ احساس رہے کہ وہ کتنی عظیم چیز حاصل کر رہے ہیں، اور ان کو جو فائدہ پہنچانے والے حضرات ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے جو لوگ ہیں، ان کے جو معاونین ہیں، انہیں بھی اس بات کا احساس ہو کہ ہم کتنی بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام وقتاً فوقتاً یہ دونوں چیزیں، ایک تو اپنے یہاں پر جو آپ کی تعلیم گاہ ہے ان صحابہ ان کو پروموٹ بھی کرتے تھے اور ان کا تعارف بھی کراتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ ذکر کی مجالس کا فائدہ اٹھاؤ، آپ فرماتے تھے کہ ان حلقوں میں یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جو صحابہ وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے حلقوں کو آپ جنت کے باغ فرمایا کرتے تھے۔ تو مختلف موقعوں سے آپ ان کو پروموٹ کرتے تھے تاکہ جتنے صحابہ سننے والے ہیں ان کے اندر وہ اہمیت پیدا ہو کہ یہاں کتنا بڑا کام ہو رہا ہے۔ تو تعارف بھی ہو گیا، دوسری چیز ان کی ضروریات بھی آپ صحابہ سے سوال کرتے تھے، لکھا ہوا ہے احادیث میں کہ آپ جو ہے وہ جو صفہ کے صحابہ ہیں ان کی ضروریات کے لیے نمازوں کے بعد اعلان کیا کرتے تھے کہ ہمارے پاس اتنے صحابہ ہیں، ان کے کھانے کا انتظام کرنا ہے، میرے گھر پہ اتنے لوگوں کا کھانا ہے، آپ میں سے کون کون تیار ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھ گئے، یا رسول اللہ میں تیار ہوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جن کے گھر میں 3 کا کھانا ہے چوتھے کو لے جائے، 4 کا ہے 5ویں کو لے جائے۔ اس طریقے سے ان طالبان علوم نبوت کا سہارا بنے جو دوسری جگہوں سے آئے ہوئے ہیں، یہاں ان کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، آپ کھڑے ہوں ان کے ساتھ اور ان کے علم میں مدد کریں، ان کی تحصیل علم میں مدد کریں۔ صحابہ اٹھتے تھے، اور روایتوں میں ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہ ان کی اہمیت کو بتانے کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بعض دفعہ کئی صحابہ کو اپنے گھر لے جاتے تھے، اور ایک ہی پیالے میں دودھ ہے اور سب کے ساتھ شریک ہو کر کے آپ پی رہے ہیں۔ ایک مرتبہ قبیلہ مزر کا جو ہے ایک وفد نبی علیہ السلام کے پاس آیا، تو وہ طلبہ بن کے آئے، اسٹوڈنٹ بن کے آئے، نبی علیہ السلام کے پاس سیکھنے کے لیے آئے۔ آپ نے دیکھا کہ ان کی حالت بہت جو ہے تنگ دستی والی ہے، انہیں ضرورت ہے، وہ غربت میں جی رہے ہیں، انہیں مالی تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ لوگوں کو جمع کرو، اور پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو ترغیب دی کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، ان کی ضرورت ہے، انہیں آج ضرورت ہے، ان کی ضرورت کو پوری کریے۔ چنانچہ صحابہ نے کوشش کی۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مسجد میں 2 بڑے بڑے ڈھیر رکھے ہوئے تھے، تھوڑی دیر میں صحابہ نے جو کچھ ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے تعاون کی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب ضرورت کے لیے ترغیب دیا کرتے تھے تو صحابہ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا لیکن فضیلت حاصل کرنا ہے، مزدوری کرنے نکل جایا کرتے تھے، اور مزدوری کر کے جو کچھ ان کو مل سکتا تھا وہ ایک مشت کیوں نہ ہو اتنا لا کر کے نبی علیہ السلام کے سامنے ڈال دیتے، یا رسول اللہ میری طرف سے یہ ہے، میں اس کام کو آگے بڑھاؤں گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم چونکہ اس سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں اور یہی ترتیب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتائی اور یہی ترتیب پر ہمارے مدارس چلتے ہیں کہ اپنے جو لوگ ہیں مدرسے سے جڑے ہوئے انہیں اعتماد میں لینے کے لیے دونوں چیزیں، ایک تو ان کے سامنے اپنے مدرسے کی کارگزاری تاکہ وہ مطمئن رہیں کہ ہمارے مدرسے کی کارگزاری کیا ہے، اس کی پرفارمنس کیا ہے، اس سے مطمئن رہیں، اور دوسری بات اس کی جو ضروریات ہیں اس کے لیے وہ کھڑے رہیں اور اس کو پورا کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی،
قرآن شریف حدیث شریف میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن شریف سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں تعلیم کی اتنی اہمیت، اتنی فضیلت، اتنا اس پر فوکس کیا گیا کہ شاید ہی کسی بات پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنے فضائل، اتنے مقام و مرتبے بیان کیے ہوں جتنے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے علم کے حاصل کرنے پر بیان فرمائے۔ آپ کو یہ بات ناگوار تھی کہ آپ کی امت جہالت میں رہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر، سکھانے والا بنا کر ہی دنیا میں بھیجا گیا۔ قرآن کی کئی آیتیں ہیں جس میں کہا گیا کہ پڑھے لکھے لوگ ایسے ہیں جیسے ایک بینا شخص ہوتا ہے، دیکھنے والا، اور ان پڑھ ایسے ہیں جیسے کہ جن میں بینائی نہ ہو، دیکھنے کی صلاحیت نہ ہو۔ تو جیسے اندھے میں اور دیکھنے والے میں، بینا میں نابینا میں جو فرق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں اور قرآن کی آیتوں میں آپ نے فرمایا یہی فرق ایک پڑھے لکھے اور ان پڑھ میں ہے۔ جیسے کسی گھر میں بچے کے پیدائش کے بعد یہ معلوم ہو کہ وہ بچہ اندھا پیدا ہوا ہے، یا بچے کو معلوم ہو گیا کہ میں اندھا ہوں اور لوگ بینا ہیں، دیکھ سکتے ہیں، تو اس کو کتنا تکلیف ہوگی، کتنا افسوس ہوگا اور کتنی مایوسی ہوگی اس پر، اس کے گھر والوں پر، اس کے خاندان والوں پر، سب اس سے ملیں گے، افسوس کا اظہار کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم تعلیم یافتہ نہیں بنے، علم حاصل نہیں کیا، تو اس سے زیادہ زندگی میں افسوس کرو گے جتنا افسوس ایک اندھا آنکھ کے نہ ہونے پر کرے گا۔ جیسے کوئی خاندان بیمار اور معذور اور اندھا بچہ پیدا ہونے پر جتنا افسوس کرے گا، اس سے زیادہ خاندان کے بڑے لوگ ان بچوں پر افسوس کریں گے جو بچے تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے۔ جیسے ایک اندھے شخص کو منزل ملتی ہی نہیں ہے، ایسے ہی تعلیم یافتہ کو فرق ہی نہیں ہو سکتا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، غلط کیا ہے، اندھیرا کیا ہے، اجالا کیا ہے۔ یہ فرق پیدا کرنے والی چیز علم ہے۔ تو ان بچوں سے بھی اور ہم سب کو بھی اس بات کا ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت اور تحفہ وہ علم کا دینا ہے۔ کسی عربی شاعر نے کہا ہے کہ صرف وہی بچے یتیم نہیں ہیں جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ سارے بچے بھی یتیم ہیں جن کے والدین ان کو تعلیم نہیں دے رہے۔ جس کے ماں باپ مر جائے وہ یتیم نہیں ہے، جن کے ماں باپ کی یہ حس مر جائے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں، اس کا خیال ان کے دل سے ختم ہو جائے، ویسے بچے بھی یتیم ہیں جن کو علم نہ مل رہا۔ اس لیے علم حاصل کرنے میں پہلی بات یہ ہے کہ محنت کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ مدارس چلنے، مساجد بنے، دین کا کام ہو، اس کی ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کے ہر طبقے کے اوپر رکھی گئی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں یہ نبوی علم پہنچانے کا طریقہ یہ تھا کہ جو طالب بن کر آتے تھے، جو طلباء ہوتے تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کی ضرورتوں کو صحابہ کے سامنے پیش کیا کرتے تھے کہ یہ 70 لوگوں کا قافلہ آ گیا ہے، یہ 300 لوگ ہیں اور ان کی ایسی ایسی ضرورتیں ہیں۔ آپ صحابہ سے کہتے، ترغیب دیتے، شوق دلاتے، یہاں تک کہ
صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس ضرورت کو، اس کام کو اپنے لیے اتنا ضروری سمجھتے، بسا اوقات اپنے بچوں کو بہلا کر پھسلا کر رات میں بھوکا سلا دیتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علم سیکھنے آنے والے طلباء کو کھلا کر سلایا کرتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ ایک صحابی ہیں انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ مہمان ہیں ہمارے، مدینۃ المنورہ آئے ہیں، علم سیکھنا چاہتے ہیں، صفہ مدرسے میں رہنا چاہتے ہیں، اور ہمارے گھر میں اس وقت میں کچھ نہیں ہے، کون ان کی مہمان نوازی کرے گا؟ بڑے شوق سے حضرت ابو طلحہ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو میں کھلاؤں گا، ان کی ضرورتیں میں پورا کروں گا۔ چنانچہ گھر لے گئے۔ ایسی یعنی کوئی صرف مالدار طبقہ ہی ان علم حاصل کرنے والوں کی خدمت نہیں کر رہا تھا، بلکہ امت کا ایسا طبقہ جن کے پاس خود کھانے کو رات میں کھانا نہیں ہے، ویسے غریب اور ویسے صحابہ بھی حضور علیہ السلام کی خدمت میں آنے والے ان طلباء کی خدمت کرنا اور ان کی ضرورتیں پورا کرنے کو ایک ذمہ داری سمجھ رہے۔ گھر لے گئے، اہلیہ نے کہا نہ آپ کے لیے کھانے کو کچھ ہے نہ میرے لیے ہے، تھوڑا ہے اور وہ بچوں کا ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ بچے کو تو پھسلا کے بہلا کے سلا دیں اور ہم لوگ مہمان کے ساتھ بیٹھیں گے، ایسا کریں گے جیسا ہم کھا رہے ہیں۔ تو ان کی اہلیہ بھی تیار ہو گئیں، ٹھیک ہے میں چراغ رکھوں گی اور چراغ کو درست کرنے کے بہانے چراغ کو گل کر دوں گی، بجھا دوں گی۔ تو دسترخوان بچھا دیا گیا، سب چیزیں رکھ دی گئی، اور اس وقت میں پردے کے احکام نہیں تھے، اہلیہ بھی بیٹھ گئیں، ابو طلحہ بھی بیٹھ گئے اور وہ مہمان بھی بیٹھ گئے، وہ طالب علم بھی بیٹھ گئے، اور پھر جب کھانا شروع کیا گیا تو فوراً انہوں نے چراغ کو بجھا دیا۔ اب اس کو درست کرنے میں، ٹھیک کرنے میں اتنا وقت لگا دیا کہ جو آئے ہوا طالب علم تھا وہ سیر ہو کر پیٹ بھر کر کھانا کھا کر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ فجر کی نماز میں جب حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے آنے سے پہلے جبرائیل علیہ السلام کو حضور علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا اور یہ کہا کہ ابو طلحہ کے اس عمل سے جو رات میں انہوں نے مہمان رسول کے ساتھ اور علم کے حصول میں مسجد نبوی آنے والے کی خدمت جو کی ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل سے بہت زیادہ راضی اور خوش ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان طلباء کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے سلسلے میں ہم سب کی فکر ہو، سارے مسلمانوں کی فکر ہو۔ اگر ہم سب مل کر فکر نہیں کریں گے تو یہ قرآن و حدیث کا علم باقی نہیں رہے گا۔ کوئی حکومت نہیں آئے گی جو یہ کہے کہ اس ملک میں اتنے کروڑ مسلمان رہ رہے ہیں، ان کو قرآن کا علم دیا جائے، حدیث کا علم دیا جائے، کوئی گورنمنٹ نہیں کہے گی، اور نہ ہی یہ اسلامی حکومتیں ہیں، نہ تو نواب اب رہ گئے۔ ایک زمانہ تھا اسلامی حکومتیں تھیں، اسلامی حکومتیں ختم ہو گئیں تو نوابوں کا دور تھا، نواب اپنی جاگیریں وقف کیا کرتے تھے مدرسوں کو۔ یہ جو اتنی اوقاف کی زمینیں ہیں وہ صرف مساجد اور مدارس کے دینی خدمات کے لیے وقف کی ہوئی زمینیں ہیں، تو نوابوں کا دور تھا۔ پھر اس کے بعد جب سے یعنی اس ملک کی دو قسمیں، دو ٹکڑے ہو گئے اور مالدار طبقہ نواب اور صاحب حیثیت لوگ دوسری طرف چلے گئے، غریب غربا یہاں رہ گئے، تو اب ان مدارس کی ذمہ داری سارے ہم میں سے ہر ایک کے اوپر ہے۔ اس کو ہم سمجھنا چاہیے کہ یہ جیسے ہمارے گھر کی ضرورتیں ہیں، ہم اپنے بچے کو گھر کی ایک ضرورت سمجھتے ہیں، ہم گھر کے جھاڑو دینے اور برتن دھونے والے کو اپنے گھر کی ایک ضرورت سمجھ رہے ہیں اور اس کو بھی پے کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ضرورتوں سے بڑھ کر اپنی خواہشوں پر مسلمان مال خرچ کر رہے ہیں، تو اپنی ضرورت سمجھ کر،
خواہش سے آگے چل کر ضرورت سمجھنا کہ اللہ رسول کا کلام اور دین اس دنیا میں اور بالخصوص ہمارے ملک میں باقی رہے، اس کے لیے میں اتنی ذمہ داری کروں گا، اتنی ذمہ داری پوری کروں گا۔ اللہ نے مجھے حیثیت دی ہے 10 بچوں کی ذمہ داری میں لوں گا، اللہ نے مجھے حیثیت دی ہے 50 بچوں کی ذمہ داری میں لوں گا، اللہ نے مجھے حیثیت دی ہے 100 بچوں کی 200 بچوں کی ذمہ داری میں اٹھاؤں گا۔ حضرت عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مالدار صحابہ تھے۔ جب معلوم ہوتا کوئی تقاضا تو یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول جتنا خرچ ہے اس کا پورا 1/3 میں دینے کے لیے تیار ہوں، یعنی اس غزوے کی، اس جنگ کا جتنا سرمایہ لگ رہا ہے آپ حساب کر لیجئے، 1/3 مجھ سے لے لیجئے۔ ایسے بھی صحابہ، بعض کہتے کہ آدھا لے لیجئے ہم سے، اس موقع پر ہم آدھا دینے کے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آدھا مال لے کر آ گئے۔ اس وقت میں اتنی ضرورت ہے، آپ کو یہ تقاضا پورا کرنا ہے، آپ اعلان کیے ہیں تو جتنا اس کا خرچ ہے، تخمینہ ہے، تو اس میں کا آدھا میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ کبھی کوئی صحابی کہتے 1 پاؤ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جب تک مال رہا پورا کا پورا، جب جو تقاضا آتا پورا مال میری طرف سے، پوری ضرورتیں میری طرف سے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، حضور سے جب نکاح ہوا تھا تو مکہ کی سب سے مالدار ترین خاتون تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا مال جمع کیا جائے تو یوں سمجھیے کہ 50% ان کا ہوتا تھا۔ جتنے اور مکہ کے مالدار ہیں ان کا مال جمع کرے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سب کا ملائے تو ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بال کے برابر ہوتا تھا۔ تو گویا کہ مکہ کی سب سے مالدار ترین خاتون ہیں، وہ سارا مال حضور علیہ الصلوۃ اور دین کے تقاضوں پر انہیں نے اتنا لگایا، دنیا سے رخصت ہو رہی تھی تو گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، تو وہ مال کہاں گیا؟ ایسے ہی دین کے تقاضوں پر وہ لگایا گیا۔ میرے بھائیوں، مدارس چلنا، ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ مدارس ہوں اور اچھے علماء قائم نکلیں، مفتیان اکرام ہوں، دین کا خوب کام ہو، ہر فیلڈ میں ہوں، حافظ بھی ہو، ڈاکٹر بھی ہو، حافظ بھی ہو، اچھا وکیل بھی ہو، ایک عالم بھی ہو، مفتی بھی ہو، لائر بھی ہو، یہ سب ہم میں سے ہر ایک مسلمان اس کو چاہ رہا ہے، لیکن جیسی ضرورتیں ہیں ان کی، وہ ضرورتوں کو پورا کرنے کے سلسلے میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ امت مسلمہ کو اس جانب توجہ دینے کی ضرورت۔ جتنے مدارس کامیاب ہوئے ہیں تو مدارس کے کامیاب ہونے میں محض صرف اساتذہ کی محنت یا منتظمین کا اخلاص یا طلبہ کی محنت کافی نہیں ہوتی، بلکہ درد مند دل رکھنے والے احباب کا ساتھ ہوتا ہے، تب جا کر ایک سہارنپور ضلع کے چھوٹے سے دیہات دیوبند کو اللہ تبارک و تعالی پورے عالم میں اس کی شہرت اور اس کے فیض کو، وہاں کے علم کو جو عام کیے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہاں کے رہنے والے جتنی دارالعلوم دیوبند کی ضرورتیں ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ آج بھی مظفر نگر ہے اور ایسے ہی میرٹھ ہے، بہت سارے یو پی کے ایسے اضلاع ہیں، وہاں ایک جلسہ ہوتا ہے، اس ایک جلسے میں پورے سال کا خرچ اور پورے سال کا تخمینہ مال ایک جلسے میں اصول کر لیا جاتا ہے۔ مدرسے کا سالانہ جلسہ ہوتا ہے اور اس جلسے میں بجٹ پیش کیا جاتا ہے کہ 70 لاکھ مدرسے میں اس سال ضرورت ہے، تو وہ یو پی کے مدارس آج بھی ہیں ایسے، وہیں سے پورا اصول ہو جاتا ہے، ان کو ضرورت نہیں ہوتی کہ کسی اور دوسرے ضلع میں یا ریاست میں یا کسی اور ملک میں جائیں۔ ایسے باغیرت اور ایسے باحمیت اضلاع اور وہاں کے مدارس اور ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، کوئی گجرات کا ایسا مدرسہ نہیں ہوگا جو چندے کے لیے کہیں جانا ان کو پڑ رہا ہو۔ عالی شان مدارس ہیں، 5-5 ایکڑ پر ہیں، 2-2 ایکڑ پر ہیں،
فلک بوس عمارتیں، اونچی اونچی عمارتیں ہیں، اور وہ وہاں کے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ اس ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں. وہ خود کرتے ہیں یا دنیا بھر میں جہاں ان کے گجرات کے لوگ ہیں وہاں سے اس کو فنڈنگ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، مالیہ منگاتے ہیں اور مدرسوں کو مضبوط کرتے ہیں. دارالعلوم دیوبند 2 سال میں ایک مرتبہ غلہ اسکیم کے نام سے دیوبند کے اطراف کے جتنے کسان ہیں یا جتنے چودھری ہیں یا جتنے وہاں کے صاحب حیثیت مالدار لوگ ہیں 2 سال میں ایک مرتبہ دیوبند میں ان کو جوڑا جاتا ہے. ایک مرتبہ ہم وہاں جس وقت میں تھے تو اس وقت میں غلہ اسکیم ہوئی، تو ایک کسان آ کر اس نے یہ کہا کہ دارالعلوم دیوبند کو آج اعلان کرنا پڑ رہا ہے کہ گیہوں ختم ہو گیا ہے. تو اس نے ٹھہر کر یہ کہا پورے جذبات کے ساتھ محتمم صاحب کی طرف. اس وقت میں حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسٹیج پر تشریف فرما تھے، ہم بھی وہاں پڑھا رہے تھے، ہم بھی اسٹیج پر تھے وہاں. تو مرغوب الرحمن صاحب کی طرف نظر کر کے اس کسان دیہاتی نے یہ کہا کہ حضرت جی اگر دارالعلوم کو اناج کی، غلے کی، غذا کی ضرورت ہوگی تو ہم اپنا سرمایہ اور اتنا اناج غلہ بھیجیں گے، ہمارے بچے بھوکے رہ سکتے ہیں، دارالعلوم کا کوئی طالب علم بغیر روٹی کھائے نہیں رہ سکتا. تو یہ ان لوگوں کے جذبے تھے. تو یہ جذبات ضروری ہیں، ایسا لگاؤ ان مدرسوں سے ضروری ہے، ورنہ مدرسے اٹھیں گے اور پھر جب ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی بچے بکھر جائیں گے. اساتذہ کو ان کی ضرورت پر اور ان کی جو ملنے والا تنخواہ ہے، کیا اساتذہ کی تنخواہ ہوتی ہے، ہم میں سے ہر ایک ہم پوچھے جائیں گے. اللہ نے ہم کو جب مال دیا ہے تو ہم اس بارے میں بھی ہم سے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. ایسا نہیں ہے کہ صرف یعنی ہمارے مال میں ہمارے ہی متعلق پوچھا جائے. ہم نے اپنے بچوں کے لیے کیا، اللہ نے ہم کو مال دیا ہے تو ہم نے غریبوں کے لیے کیا، خاندان کے غریبوں کے لیے، محلے کے غریبوں کے لیے. ایسے ہی دین کی، اسلام کی مضبوطی کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، اس کا ہم سے سوال ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان مدرسوں کو مضبوط کریں. بہت قلیل مقدار میں یہ مدرسے چل رہے ہیں. اساتذہ کی آپ حیرت کریں گے، 3000 روپے تنخواہ ہے بعض معلمات کی، 4000 روپے تنخواہ ہے بعض معلمات کی، 5000 روپے. ایک استاذ ہیں برسوں سے پڑھا رہے ہیں، ضعیف ہو گئے، بال سفید ہو گئے ہیں، 10,000 سے زیادہ ان کی تنخواہ نہیں ہے. میرے بھائیوں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ جبھی ہو سکتا ہے جب کہ ہم سب اس طرف کوشش کریں کہ مالیے کے اعتبار سے اس کو مضبوط کریں. کتنے مدارس کے اساتذہ اور کتنے مدارس کے طلبہ، حفاظ، ائمہ وہ ہوں گے کہ جب ان کے بچے بیمار ہو جاتے ہیں اچھے ہاسپٹلوں کو وہ نہیں لے جا سکتے. ایسے بہت سارے اساتذہ کو میں جانتا ہوں، کبھی انہوں نے شادی کے موقع پر یا گھر میں دعوتوں کے موقع پر یا عید کے موقع پر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بہت اچھے کسی برانڈڈ اچھے شو روم سے وہ کپڑے خریدیں. ایسا نہیں ہوتا. اگر ان کے بچے بھی کہیں کہ ابا وہاں جا کے اس شو روم سے ہم خرید لیں گے تو وہ بچوں کو سمجھاتے ہیں بیٹا وہ شو روم میں بھی وہی رکھے ہوئے جو یہاں بنڈی پر رکھے ہوئے ہیں. بہت سی مرتبہ گھر میں بیمار ہو جاتے ہیں، دوا لانے کے لیے یا فروٹ لانے کے ان کی حیثیت نہیں ہوتی. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعوتوں میں چلے گئے تو وہ لفافہ اور ان کو وہاں پر کوئی ہدیہ پیش کرنے کی استطاعت نہیں ہوتی. کئی مرتبہ خاندانوں کی دعوتوں کو اس لیے مس کر دیتے ہیں کہ وہاں خالی ہاتھ کیسے جائیں گے، بغیر تحفے کے کیسے جائیں گے، ہمارے پاس تو وہ تحفہ دیے تھے ہم نہیں دے سک رہے. اس وجہ سے وہ بہانے کر کے، بیماری کا بہانہ کر کے یا کوئی اور بہانہ کر کے دعوتوں کو مس کر رہے ہیں. دواخانوں میں، سرکاری دواخانوں میں علاج کر لے رہے ہیں، ہلکی معمولی غذاؤں پر گزر بسر کر لے رہے ہیں، معمولی ہلکے کپڑے پہن کر گزر بسر کر لے رہے ہیں. ایسے مجاہدوں کے ساتھ
بلا کسی کے سامنے روئے کے، گڑ گڑائے کے، ہاتھ پھیلائے کے، خودداری کے ساتھ یہ اہل مدارس کام کر رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو اس کی ذمہ داری اور اس کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ مدرسے مضبوط ہوں۔ مدرسے مضبوط، اچھی تنخواہیں کب دی جا سکتی ہیں؟ جبکہ اچھا تعاون ان سے لیا جائے۔ ہمارے مشائخ نے ہم کو مدرسے چلانے کے لیے جو اصول سکھائے ہیں، ان میں سے ایک اصول یہ ہے کہ اللہ سے مانگو، بندوں کے سامنے زیادہ نہ گڑ گڑاؤ اور ان کے سامنے بار بار اپنے آپ کو ذلیل نہ کرو۔ یہی ہم اپنے اساتذہ کو اور یہی ہمارے بچوں کو بھی ہم سمجھا لیتے ہیں کہ بیٹا دال کیسی بھی پک رہی ہوگی، کھانا کیسے ہی آپ کو مل رہا ہوگا، صبر کر لو، اس صبر کے بدلے میں تم کو جنت ملے گی، اللہ تم کو اجر دیں گے۔ بچوں کو بھی سمجھا لے رہے ہیں اور اساتذہ کو بھی سمجھا لے رہے ہیں، اور تعلیم کا یہ قافلہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بڑھا رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بنیادی ضرورتیں بھی مدارس کو پورا کرنے میں پریشانی ہو رہی ہو، ایسا نہیں ہونا، بلکہ ہم میں سے جہاں مدرسہ ہے وہاں کے سارے احباب اس بات کی فکر کرنا کہ کیسے مالیے کے اعتبار سے ہم مدرسے کو مضبوط کریں، اس کی ضرورتیں پورا کریں، اس کی ہم میں سے ہر ایک کو فکر کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس برسوں سے جناب سید فرید الدین صاحب حساب کتاب دیکھیں، اب معیز صاحب، حافظ معیز صاحب حساب کتاب دیکھتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ ہر مہینہ آتا ہے، تو ویسے حالات تو اس وقت میں ملک کے اور ہماری ریاست کے ایسے چل رہے ہیں، جن کے گھر میں 2 بچے بھی ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ گھر کیسا چلے گا، اور یہاں 170 طلبہ ہیں، 50 سے زائد عملہ ہے، مہینہ آتا ہے تو کیا حالت ہوگی وہ ان حضرات کو معلوم ہے جو ان ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہوں گے۔ آپ نے سنا کہ روزانہ یعنی ہر مہینہ 6 لاکھ روپے ہر حال میں خرچہ ہونا ہی ہونا ہے۔ میں نے حساب ڈلوایا کہ بھائی ذرا یہ دیکھو کہ سال میں سنگاریڈی سے چندہ کتنا ہوا تھا رمضان میں۔ ہم تو ایک ہی رمضان میں کرتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کرتے۔ بھائی جس کو دینا ہے اللہ دے، ان کے دل میں اللہ ڈالے، بس ان کو جس کا خلوص کے ساتھ جو دے رہے ہیں، جو اس کام کو اپنا کام سمجھتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ قرآن و حدیث عام ہو جائے، جو چاہتے ہیں کہ میرے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد میری قبر میں بھی میرے نام اعمال جاری اور ساری رہیں، ایسوں سے ہی لے لیتے ہیں۔ بار بار کسی کے پاس جانا، ذکر کرنا، بولنا، یہ ہمارا مزاج نہیں ہے۔ ہمارے بڑوں نے ہم کو یہی سکھایا ہے، اسی طرح سے ہم اپنے بچوں کو، اساتذہ کو سمجھا کے چلا لیتے ہیں۔ تو میں نے معلوم کیا کہ بھائی رمضان وغیرہ میں چندہ جو ہوتا ہے وہ کتنا ہے۔ آپ یقین نہیں مانیں گے، 11.5 لاکھ روپے سے زائد چندہ نہیں ہوا۔ یہ آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں میں، یہ بات ریکارڈ رہے گی، آپ آ کے حساب کتاب چیک کر لینا، کبھی اس کا رجسٹر بھی چیک کر لینا چاہیے۔ اس سے زیادہ نہیں ہے، آپ اندازہ لگائیے 2 ماہ کا خرچہ بھی مکمل اصول نہیں ہو رہا ہے، تو کیسے مشقت آتی ہوگی، اس کا ہم سب کو اندازہ کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ ہیں، میں یعنی UK میں بھی میں نے دیکھا ہے، میں نے ساؤتھ افریقہ میں بھی دیکھا ہے، گجرات کے بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سمجھ۔ یہاں پر بھی ایک ادارہ ہے، آپ بھی کبھی جا کے دے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت مال دیا ہے، میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، میں یہ چاہتا ہوں کہ قبر میں جیسا دنیا میں اللہ مجھے اچھا رکھے ہیں، آخرت والی زندگی بھی اچھا ہو۔ اس وجہ سے ایک فرد فرید، ایک شخص نے 2 ایکڑ زمین لی، اطراف میں مدرسہ مسجد سب بنایا، اور وہیں ایک چھوٹا اپنا قبرستان بنایا، اور یہ بولا کہ بھئی میرا اور میرے یہ افراد خاندان کا یہ قبرستان ہوگا، میرے عمل کے اوپر مجھے اتنا اطمینان نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ مغفرت کا، بخشش کا معاملہ کرے یا نہ کرے، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میری آخرت کی زندگی اور قبر کی زندگی سکون سے گزرے، اس وجہ سے میں یہ مدرسہ یہاں قائم کر رہا ہوں۔ ان کی تلاوتوں اور ان کے قرآن کی آوازوں کی برکتوں سے مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میری وہ آخرت والی منزل بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ ایسا کر کے ایک شخص نے بڑے بڑے ادارے خود اپنی ذات سے، اللہ نے ان کو حیثیت دی ہے تو ان کے اعتبار سے انہوں نے کیا ہے، تو یہ آخرت کے سودے ہیں۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، اس وقت میں مولانا نے بھی کہا تھا اور میں بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ آپ سے یہ گزارش کروں
ہمارے دوست احباب سے کہ چونکہ رمضان بھی قریب آ رہا ہے، آپ سب ہمارے بڑوں نے ہم کو کہا ہے کہ بھئی کام کرو لیکن 2 چیزوں سے بچو۔ ایک یہ کہ کسی طرح کا شور نہ کرو، شہرت سے، شور سے بچ کے چلو۔ آج کسی مدرسے میں 20 بچے بھی ہیں تو وہ اتنا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ بھئی وہ جامعہ ازہر ہے یا وہ دارالعلوم ہے یا ام القریٰ ہے، جامعہ زیتون ہے، قرطبہ ہے، ایسا لگتا ہے۔ ہمارے پاس ہمارے ساتھی بھی ہم سے پوچھتے ہیں کہ اتنے طلبہ ہیں آپ کے پاس، لیکن ہم زیادہ کسی کو بولتے نہیں، کسی کے سامنے وہ ذکر نہیں کرتے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اکابر نے ہم کو جو سکھایا ہے، اگر کام کرنا چاہتے ہو تو 2 شرطوں کے ساتھ کام کرو۔ ایک یہ کہ کبھی شہرت کے طالب نہیں ہونا۔ تو میں ہم میں سے ہر ایک کو یہی نصیحت اس وقت میں ہمارے اپنے بڑوں کی کر رہا ہوں کہ ہر طرح کی شہرت سے دور رہنا چاہیے، کہ یہ دینے کے بعد، یہ لینے کے بعد، اس طرح کے بعد ہم کو بھی کچھ نام ہو جائے، اس طرح کی شہرت سے بالکل دور رہنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ شور نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اتنا کر رہے ہیں، ہمارے پاس اتنے ہو گئے، ہم ایسا کر لیے، ویسا کر لیے، تو دشمن بھی اس کی وجہ سے، اپنے اندرون کے دشمن بھی ہمارے بڑھ جاتے ہیں اور باہر بھی نئے نئے دشمن پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے شور سے اور ہر طرح کی شہرت کی چیزوں سے بچتے ہوئے ہم کو چاہیے کہ اخلاص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لگائے ہوئے ان پودوں کو پانی پہنچانے اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے، ہم سے کیا ہو سکتا ہے؟ آخری درجہ یہ ہے کہ ہم اس کے سلسلے میں اچھے بول سکتے ہیں۔ الدال علی الخیر کفاعلہ۔ کبھی بھی آدمی اپنے جیب اور اپنے مال کی طرف نہیں نظر کرنا چاہیے، کبھی دین کا تقاضا آئے اللہ کے خزانوں پر نظر ہونا چاہیے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ یقیناً اس ادارے کو اپنا ادارہ سمجھیں گے اور اس کی مضبوطی کو مضبوط کرنے کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا سمجھیں گے۔ اور ایسے ہی اس موقع پر میں پھر سے ہمارے مدرسے کے عزیز طالب علم ہارون رشید، ان کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جیسے اس وقت میں ترقی عطا فرمائے ہیں اور بہت مختصر مدت میں آپ نے یہ قرآن شریف کی تکمیل کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد کے مراحل کو اس سے زیادہ آسان کر دے، ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ترقی عطا فرمائے۔ اور ایسے ہی میں ان کے جو استاذ محترم ہیں جناب مولانا کلیم الدین صاحب کو بھی بہت مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں کئی بچوں کو انہوں نے حفظ کروایا ہے اور ان کے ذہانت کے اعتبار سے ان کو لے کر چلتے ہیں۔ کوئی بچہ ایک صفحہ یاد کرنے والا ہے، اس کو 1 صفحے سے 1.5 صفحہ 2 صفحہ، میں یہ بچے سے پوچھ رہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ سبق کتنا یاد کرے، تو 1 دن میں آدھا پارہ یاد کرے، 1 دن میں آدھا پارہ، اس طرح سے 6 مرتبہ 7 مرتبہ انہوں نے آدھا پارہ قرآن یاد کیا ہے۔ آپ بچوں کو بھی نصیحت ہے کہ جب ان کو آدھا پارہ یاد ہو سکتا ہے، آپ کو آدھا صفحہ نہیں یاد ہو سکتا ہے، آدھا یعنی رکوع نہیں یاد ہو سکتا ہے، ایسا نہیں سمجھیے، آپ بھی محنت کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بھی ایسے ہی ترقیاں ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں آنے کو، بیٹھنے کو، کہنے کو بے حد اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہماری جتنی حاجتیں اور ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو غیبی خزانوں سے مخلصین کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرمائیں۔ اور ایسے ہی میں بار بار 1 سال سے بول رہا ہوں اور بڑی خواہش ہے کہ مدرسے کو تھوڑا سا کشادہ کر دیا جائے۔ عالم کورس مضبوط ہونے کے لیے ان کو تھوڑی سہولتیں، اساتذہ اور طلباء کو شعبہ عالمیت میں سہولتیں دیں گے تو شعبہ عالمیت مضبوط ہوتا ہے۔ نہ ذرا حفظ میں بچے چھوٹے رہتے ہیں، ان کو کیسے بھی کر لو وہ چل جاتا ہے، لیکن شعبہ عالمیت یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس گاؤں میں بچے عالم بن کر، مفتی بن کر، ادیب بن کر، مفسر بن کر، اچھے قاری بن کر جائیں، تو ان کے لیے ذرا سہولتیں، مدرسہ تھوڑا سا بڑا ہونا چاہیے، ان کے رہنے کی کچھ زیادہ سہولتیں ہوں، اور ان کو پڑھانے کے اساتذہ کی ذرا اچھی تنخواہیں، یہ اگر ہو جائے تو ہمارے مدرسہ صرف حفظ کا یا مکتب نہیں رہے گا، مدرسہ نہیں رہے گا۔ اگر
ہم سب کا تعاون رہے گا تو یہ جامعہ بن جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوری ملک میں اور پورے عالم میں اس ادارے سے کام لیں گے۔ تو میں اس وقت میں سارے ہی اساتذہ سے، بالخصوص ہمارے محترم جناب سید مولانا کلیم الدین صاحب سے، اور ناظرہ پڑھانے والے جو ان کے استاذ تھے، ان سے بھی، سب سے اس وقت میں ان کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ ایسے ہی جیسے اس بچے پر محنت کی گئی، ایسے ہی اور بچوں پر بھی محنت کی جائے گی۔ جزاکم اللہ خیر۔ لک الحمد و لک الشکر اللہ یا رحمن یا رحیم فاغفر لنا ذنوبنا اجمعین۔ اے اللہ ہمارے یہاں آنے کو بحق قبول فرما لیجیے، بیٹھنے کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ہمارے سارے بچوں کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ اس بچے نے جو تکمیل حفظ کیا ہے، اے اللہ آگے کے مراحل بھی آسان کر دیجیے۔ اے اللہ عالم دین بنا دیجیے، مفتی وقت بنا دیجیے، دین کا خادم بنا دیجیے۔ اے اللہ ہمارے سارے بچوں کو قبول فرما لیجیے، ہمارے مدرسے کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ہمارے معاونین کو قبول فرما لیجیے، ہمارے اساتذہ کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ یہ بچے جو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، ان کو علم کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ان سے دین کا خوب کام لیجیے۔ اے اللہ جیسے آپ نے نیک اولیاء اللہ سے کام لیا ہے، ایسا ہمارے ان بچوں کو بنا دیجیے۔ اے اللہ ہمارے ان بچوں کو حدیث میں امام بخاری بنا دیجیے، امام ترمذی بنا دیجیے، امام مسلم بنا دیجیے۔ اے اللہ ہمارے ان بچوں کو فقہ میں ابو حنیفہ بنا دیجیے، امام مالک بنا دیجیے، امام ابو یوسف بنا دیجیے، امام محمد بنا دیجیے، طحاوی بنا دیجیے۔ اے اللہ ہمارے ان بچوں کو تصوف کے اندر سیدنا عبد القادر جیلانی بنا دیجیے، جنید بغدادی بنا دیجیے، حضرت تھانوی بنا دیجیے۔ اے اللہ علم میں علامہ انور شاہ کشمیری بنا دیجیے، اور جرت میں ہمت میں شیخ الہند بنا دیجیے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو قبول فرما لیجیے، ہم کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو اولیاء بنا دیجیے، اور ہم کو ان اولیاء کا امام بنا دیجیے۔ اے اللہ ہم کو قبول فرما لیجیے، ہمارے مدرسے کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ہر طرح کی شرور سے، فتنوں سے، اے اللہ ہمارے اس مدرسے کی حفاظت فرما لیجیے، قرآن کی حفاظت فرما لیجیے، قرآن پڑھنے والوں کی حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ ہر طرح کی رکاوٹوں کو اے اللہ اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا وسندنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله